اور یہ کیفیت ان لوگوں پر جو مقام قلب پر فائز ہے۔ جمعیت قلب کی وجہ سے خیال میں آ جاتی ہے، کیونکہ جو کچھ انسان کی مجموعی حیثیت میں پایا جاتا ہے وہ سب کچھ تنہا قلب میں بھی پایا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان صرف اجمالی اور تفصیلی کا فرق ہوتا ہے۔ لہذا مرتبہ قلب میں بھی ذات حق تعالی تقدس کا حضور بطور دوام ہی میسر ہوتا ہے۔ یہ مقام یادداشت کی صورت میں ہوتا ہے، یادداشت کی حقیقت میں نہیں۔ مشائخ نے النہایۃ فی البدایۃ آغاز میں انجام کی جلوہ فرمائی کہ اندراج کی جس صورت کو بیان فرمایا ہے وہ یادداشت کی طرف اشارہ ہے۔ یادداشت کی حقیقت تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بعد حاصل ہوتی ہے، لیکن جو لوگ حضرت ذات حق سے مراد مرتبہ وجوب لیتے ہیں جس میں ذات تمام صفات وجوبیہ کی جامع ہوتی ہے، تو تمام امکانی مراتب کو طے کر لینے کے بعد محض اس مقام کے شہود تک رسائی کر لینے کے بعد یادداشت کا حصول ہو جائے گا، اور تجلیات صفاتی بھی اس معنی متحقق ہے۔ اس صورت میں صفائی کا پیش نظر رہنا ذات حق تعالی کے حضور کے منافی نہیں۔ بعض بزرگوں کے یہاں حضرت حق ذات سے مراد مجدد احدیت کا مرتبہ ہے، جو تمام اسماء و نسبتوں اور اعتبارات سے خالی ہے۔ تو پھر یادداشت کا حصول تمام مراتب آسمانی اور نسبتی اور اعتباری کو طے کر لینے کے بعد متصور ہوتا ہے، اور ہم نے یادداشت کی اصطلاح کو جہاں بھی بیان کیا ہے اس معنی میں بیان کیا ہے کہ ہمارے نزدیک اس مرتبہ کا حضور کے لفظ کا استعمال بھی مناسب نہیں، جیسا کہ ارباب یادداشت پر مخفی نہیں، کیونکہ یہ وہ مقام حضور اور غیبت دونوں سے بلند ہے۔ حضور کا لفظ صفات میں سے ایک صفت کو سامنے لاتا ہے، کیونکہ جو کچھ لفظ حضور کے مناسب ہے وہ یادداشت کی تفسیر ہے، اور جو اوپر معنی دوم میں کی گئی ہے، اس مفروضہ کی بنا پر یادداشت کو انتہا کہنا شہود حضور کے اعتبار سے ہے، کیونکہ اس مرتبہ سے اوپر تو حضور و شہود کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس مقام کے بعد یا حیرت یا جہل ہے، معرفت ہے، لیکن وہ معرفت نہیں جسے عام علمی اصطلاح میں معرفت کہا جاتا ہے، کیونکہ علم والوں کے نزدیک تو معرفت افعال اور صفاتی ہوتی ہے، مگر یہ صفات و افعال سے کئی منزلیں اوپر ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ نہایت النہایت کی راہ میں 10 مقامات راہ سلوک کی تکمیل اور معرفت کے انتہائی مقام تک پہنچنے کے لیے سالک کو 10 مقام سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس راہ میں پہلا مقام توبہ ہے اور آخری مقام رضا ہے۔ مراتب کمال میں کوئی مقام بھی رضا کے مقام سے اونچا نہیں، حتیٰ کہ رویت اخروی بھی مقام رضا سے پیچھے ہے۔ مقام کی مکمل حقیقت تو آخرت میں ظاہر ہوگی، دوسرے مقامات کا حصول آخرت میں نہیں ہوگا، وہاں توبہ کی کوئی حقیقت نہیں۔
زہد کا کوئی مقام نہیں، توکل کی کوئی وہاں گنجائش نہیں، صبر کا کوئی احتمال نہیں۔ شکر وہاں پایا جاتا ہے مگر شکر بھی رضا کے دامن سے ہی وابستہ ہے۔ آخرت میں رضا ہی رضا ہے۔ بعض اوقات ایسے معاملات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ خود مرد کامل جو دوسرے کی تکمیل سلوک میں مصروف ہونے والی ہستی بھی دنیا کی طرف رغبت کرنے لگ جاتی ہے، اور اس کی بہت سی ایسی باتیں دکھائی دیتی ہیں کہ وہ توکل اور تقویٰ کے خلاف ہیں، بے صبری اضطراب کے خلاف نظر آتی ہے۔ بعض اوقات ناپسندگی سے رضا کے خلاف حالات دکھائی دیتے ہیں۔ ان حالات کے رونما ہونے کی وجوہات ہیں۔ میں اس مقام پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمام مقامات کا حصول قلب اور روح کے ساتھ مخصوص ہے، اور خاص الخاص لوگوں کے متعلق ان مقامات کا حصول نفس مطمئنہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ جہاں تک کہ ظاہری قلب اور جسم کا تعلق ہے، وہ ان حقائق سے محروم اور خالی رہتا ہے جو قلب اور روح پر وارد ہوتے ہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ دونوں کا ہم نوا نہ ہونے سے تیزی اور شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ کسی شخص نے ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر آپ کا جسم بہت موٹا ہے، یہ موٹاپا محبت والوں کے منافی ہے۔ شبلی نے جواب میں یہ شعر پڑھا: میرے قلب میں محبت کی لیکن میرے جسم کو اس کی خبر تک نہیں۔